اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ولم تكن ارض اللہ واسعة فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جہنم وساءت مصیرا۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ نساء کے رکوع 14 کا ترجمہ و تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے راہ خدا میں ہجرت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے تو ان سے پوچھیں گے تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم زمین میں کمزور تھے۔ وہ کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے جو نہ کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی رستہ پاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہیں اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو چکا، اور اللہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سورہ نساء کے رکوع 14 میں راہ خدا میں ہجرت کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ایمان و عمل کی حفاظت کے لیے اگر ہجرت بھی کرنا پڑے تو مسلمانوں کو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو بہت سے مسلمان فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہجرت کرتے ہوئے آگے نکل گئے، لیکن کچھ لوگ مکہ میں ہی رہ گئے، حالانکہ وہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کو قبول کر چکے تھے، مگر دنیاوی و کاروباری تقاضے اور رشتہ و قرابت کی زنجیریں ان کو مکہ سے ہجرت پر آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ لوگ مختلف بہانے بناتے، کبھی اپنی کمزوری اور بے بسی کا ذکر کرتے تو کبھی اپنے کاروبار، گھروں یا خاندان کی محبت کو آڑ بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ان لوگوں پر سخت گرفت فرمائی اور واضح کر دیا کہ جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور ظلم و ستم بڑھ جائے تو ہجرت نہ کرنا اپنے نفس پر ظلم کے مترادف ہے۔ یہاں مکہ سے مدینہ ہجرت نہ کرنے والوں پر سخت وعید کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو خود پر ظلم کر رہے تھے، جب ان کی روحیں قبض کی جائیں گی تو فرشتے ان سے سوال کریں گے تم کن حالات میں تھے؟ یہ لوگ جواب دیں گے ہم زمین میں کمزور تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتے ان پر حجت قائم کرتے ہوئے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ ایک نہایت سخت پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو وسیع بنایا ہے جہاں دین پر آزادی سے عمل کیا جا سکتا ہے، پھر ظلم سہنے اور دین کے احکام سے غافل ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہوگا جو نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس وعید سے وہ لوگ بہرحال مستثنا ہیں جو بے بس اور مجبور ہیں۔ وہ مرد، عورتیں اور بچے جو ظلم سہتے تو ہیں مگر ان کے پاس نہ کوئی تدبیر ہے اور نہ کوئی راستہ کہ وہ نکل سکیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ سے امید ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں اللہ کی راہ میں ہجرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرے اللہ اس کے لیے زمین میں پناہ گاہیں اور وسعتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اور ہجرت کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہتر زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے گھر سے نکلے
اور راستے میں ہی اس کی روح قبض ہو جائے تو وہ بھی کامیاب ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو چکا، اور اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں ایک بنیادی سبق دیتی ہیں کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں بلکہ اس پر عمل اور قربانی کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اگر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اگر کوئی جگہ ایمان کی حفاظت میں رکاوٹ بن رہی ہو تو اللہ کی زمین وسیع ہے۔ ہجرت محض ایک جسمانی نقل مکانی نہیں بلکہ ایمان کی سچائی کا عملی ثبوت اور دین کے لیے قربانی کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر ثابت قدم رہنے اور اگر ضرورت ہو تو اس کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔